آئے گا کون لے کر آئے گا، اسے دور سے لانا ہے کون لے کر آئے گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا سب سے بہادر جوان لانے والا کون؟ شیر خدا۔ کون شیر خدا؟ کون؟ اللہ کے رسول پاک نے کہا شیر خدا حضرت علی۔ کہا دیکھو دیکھو وہاں جانا ہے، بہت دور جانا ہے اور وہ چیزیں لانا ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ جاؤ جلدی گھوڑے پر بیٹھو، گھوڑے پر بیٹھو جاؤ۔ اور دیکھو علی راستے میں رکنا نہیں ہے، راستے میں رکنا نہیں، کھانا نہیں پینا نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں، جاؤ اور جو چیز میں نے مانگا وہ لو اور سیدھے میری خدمت میں پہنچاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا شیر خدا تیار۔ حضرت علی گھوڑے پر بیٹھے اور جو گھوڑوں کی ٹاپیں جو چلی ہے اور حضرت علی جو دوڑے گھوڑا لے کر دوڑے دوڑے گئے۔ اب وہ تو بہت دور بھیجا تھا، یہاں وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ بولو کس کا وقت آیا؟ عصر کا وقت۔ اذان کہا چلو عصر کی اذان دی جائے۔ عصر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عصر کی اذان ہوئی، سارے صحابہ نے وضو کیا، عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ بولو عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ عصر کی نماز سارے صحابہ نے کہا ہمارے نبی چلے، آرام بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بھی ایک قدم نہیں بڑھائے گا، میرا علی آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ میرا علی آنے والا۔ بس اس طریقے سے انتظار انتظار انتظار۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں دیکھا وہ ریگستان میں غبار اٹھ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، آ گئے۔ کون آ رہے؟ علی۔ وہ دور سے غبار اڑ رہا اور گھوڑے کی ٹاپیں زور زور سے آوازیں آ رہی اور تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، السلام علیکم سلام کیا، لبیک کہا اور اس کے بعد میں سیدھے جو امانت تھی اللہ کے رسول کے قدموں پر رکھ دی، قدموں پر امانت۔ اللہ کے رسول پاک اصلا بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا میرے پیارے نبی کہیں رکا نہیں، کہیں کھایا نہیں، کہیں پیا نہیں، کہیں ٹھہرا نہیں، یوں گیا اور یوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ علی، تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کو بازو میں بٹھایا، دیکھو حضرت علی ایسے بیٹھے، یہ سنو اس طریقے سے دونوں پاؤں رکھ کر کون بیٹھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے۔ وہ بیٹھنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھنا تھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مجھ کو نیند آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھ کو، اور پھر کیا سیدھے اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کہاں رکھ دیا؟ حضرت علی کی گود میں۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ حضرت علی پریشان ہے، حالانکہ گود میں کن کا سر ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، لیکن علی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ارے بتاؤ نا، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی؟ سب بتاؤ، پڑھی؟ یہ ظہر پڑھ کے گئے تھے اور کیا کہتے میں رکا نہیں، میں ٹھہرا نہیں، میں پیا نہیں، میں کھایا نہیں، یوں گیا اور یوں، اور عصر کی نماز تو یہاں ہو گئی۔ عصر کی نماز پڑھے۔ اب حضرت علی کیا فرماتے وہ سنا۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی کا سر مبارک میری گود میں، لیکن میں پریشان، میں یوں دیکھوں آسمان کو، اس لیے کہ سورج ہے ڈوب جائے گا، عصر کی نماز ختم۔ ارے بولو نا، سورج ڈوب جاوے تو عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب کون سی نماز آ جائے گی؟ مغرب، تو عصر تو جائے۔ تو حضرت علی فرماتے میں بے چین بے چین، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھو، کبھی سورج کو دیکھو، ڈوب تو نہیں جائے گا، ڈوب تو نہیں جائے گا، کبھی نبی، اور ہمارے نبی آرام سے سوئے رہے، سو جا رہے، سوئے رہے، سوئے جا رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کا وہ جملہ کتنا پیارا، کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی فرمائے میں ایسا حیران تھا، اور کیوں حیران تھا؟ کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتا، کبھی زمین کے سورج کو دیکھتا۔ بھائی گود میں کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تھا، کبھی یہ چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے سورج، وہ بھی چمکتا، یہ بھی چمکتا، وہ بھی چمکتا، یہ بھی چمکتا، لیکن خیال آتا کہ اٹھاؤں اور کہوں میری عصر کی نماز باقی ہے، لیکن خیال آتا تھا علی اگر نیند خراب ہو گئی تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی پریشان، اتنے پریشان کہ کیا کروں، اللہ کے رسول کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اور سورج بھائی وقت رکے گا، بھائی وقت رکے گا، سورج ڈوب جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہے، غروبت الشمس، سورج ڈوب گیا۔ بولو سورج، ارے بولو پورا مجمع بولو سورج ڈوب گیا۔ اندھیرا اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور کہا الحمدللہ چلو مغرب کا وقت ہو گیا، اذان دو۔ اے بلال، بلال بھی تھے، بلال اذان دو۔ حضرت بلال اذان دینے کی تیاری ابھی تو شروع کی، اذان دینے کا ارادہ کیا، ہمارے نبی کے کان میں رونے کی آواز آئی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کون رو رہا؟ دیکھا تو علی وہاں کونے میں بیٹھ کے رو رہے۔ کون رو رہے؟ بولو کون رو رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رو رہے، تم رو رہے ہو، کیا ہوا؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، تم رو رہے ہو، کیا معاملہ؟ فرمایا عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول جب سے ایمان لایا، اللہ کی قسم ایک نماز قضا نہیں ہوئی تھی، جب سے ایمان لایا ہوں تب سے آج تک میری ایک بھی نماز قضا، آج پہلی مرتبہ میری عصر کی نماز قضا۔ تو اللہ کے رسول نے اما صلی اللہ تعالیٰ پڑھی کیوں نہیں؟ ارے پڑھی کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کیسے پڑھتا؟ آپ کی خدمت میں بیٹھا، آپ نے بازو میں بٹھایا، آپ نے اپنا سر مبارک میرے پاؤں پر رکھا، میں سورج کو دیکھتا گیا، سورج ڈوب گیا، کہا مجھے اٹھایا نہیں،
اللہ کے رسول 100 جانیں قربان کر سکتا ہے لیکن آپ کی نیند کو تو خراب نہیں کر سکتا. بس یہ پیار محبت کی باتیں ہوئی. اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے چہرے پر. تو حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول میں رو رہا ہوں, میری عصر کی نماز گئی, آپ ہنس رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. علی کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. بہت سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. کہا این غروبت الشمس. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سورج کہاں ڈوبا. علی ارے سب کو معلوم ہے سورج کہاں ڈوبا, لیکن پھر بھی پوچھ رہے علی کہاں ڈوبا. علی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان یہ جگہ ہے, یہیں سے میں سورج کو دیکھ رہا تھا, ڈوب گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اگر تو نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے تو آج اٹھتے ہوئے بھی تو دیکھے گا. حضرت علی حیران کھڑے, کیا معاملہ, یہ معاملہ کیا. حضرت علی کھڑے, صحابہ کھڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ, پورا مجمع صلی اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی, سننا, فرمایا علی میری انگلی مبارک کو دیکھتے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں ہمارے نبی نے دیکھو اس طرح, ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک کو اس طرح کیا. اس کے بعد ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں اوپر کیا, سورج نہ نکلنا شروع کیا. سورج نے نکلنا, ارے بولو نا سبحان اللہ, بولو سورج نے. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, اوپر کرتے گئے اور سورج نکلتا گیا نکلتا گیا نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک کو سیدھے اوپر کیا. سورج اوپر آ گیا, گرمی کا موسم آ گیا, چلچلاتی گرمی آ گئی. ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا علی کون کہتا ہے تیری عصر کی نماز قضا ہوئی, ابھی تو عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول پڑھ لوں اثر. کہا پڑھ لے, آج تک قضا نہیں ہوئی تو آج کیسے قضا ہوگی, پڑھ لے اثر. حضرت علی نے وضو کیا, سنا وضو کیا, اللہ اکبر, اثر کی نماز حضرت علی نے شروع کی. لیکن دل میں خیال آیا علی تیری وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, باقی پوری دنیا کی اثر ہو گئی, ارے پورے مدینے کی اثر ہو گئی, صرف تیرے اکیلے کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا, پورے خدا کا نظام بدل گیا جو سورج ڈوب گیا واپس. تو حضرت علی نماز میں رونے لگے. ارے بولو نماز میں, اب جب نماز میں روئیں گے تو نماز لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور علی کی نماز لمبی ہوگی نا. ہماری نماز, ہم تو دیکھا کہ امام نے زیادہ لمبا پڑھا نا, کرے گا یوں کو جائے گا, ارے یعنی مطلب بھائی رکو کر بہت ہو گیا. یہ سب ڈھونگ ہم لوگ کرتے ہیں. نماز میں جتنا ڈھونگ کرتا ہے نا, کبھی ٹی وی سیریل میں اتنا ڈھونگ نہیں کرتا نا. تراوی میں ڈھونگ دیکھا آپ نے, تراوی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تراوی میں کیا کرے گا معلوم, پڑھنے آئے گا امام صاحب اللہ اکبر شروع, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع کر دیا امام صاحب, یہ گھوم رہا ہے ادھر پیچھے گھومے گا. اب امام صاحب آگے پڑھے گا جو بھی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین, امام صاحب پڑھے گا. لیکن پڑھتے پڑھتے امام صاحب کہے گا نا یعلمون, معلوم ہے رکوع دھڑ 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 بھاگتے بھاگتے کہ رکوع میں کھڑا ہو جائے گا. ارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ جب تک قرآن پڑھتا تھا تیرے کو کچھ الرجی ہوتی تھی, اور کچھ لوگ تراوی ہوگی نا, تراوی ہوگی نہیں پڑے گا. کہا کیوں, بہت لمبی پڑھاتا ہے, پاؤں بہت دکھتا ہے, پاؤں بہت. اور اگر کسی کا انتظار کرنا ہو کہ وہ کھڑکی پہ آنے والی ہے تو کتنی دیر کھڑا رہتا ہے, تب تیرا پاؤں نہیں دکھتا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, ہاں صحیح نا. چلو ہم واقعے پر آ جائے, پھر بات پر آتے, واقعے پر آ جائے. ہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, کہو سبحان اللہ, اٹھاتے گئے, کہو سبحان اللہ. انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, سورج نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کی انگلی مبارک سیدھے سورج آسمان پر اور چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول نے فرمایا علی کون کہتا ہے کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی, سورج ابھی بھی اوپر ہے, اپنے عصر کی نماز پڑھ لے. حضرت علی نے اللہ اکبر, خیال آیا علی تیرے واسطے آج سورج بھی واپس آ گیا, رونا شروع کر دیا تو نماز بھی. اب پورے مجمع نے دیکھا حضرت علی نماز پڑھ رہے اور روئے جا رہے. اب بہت سارے صحابہ تھے نا, ان میں گاؤں والے تھے. گاؤں والے سمجھتے ہو, دیہات کے ایک صحابی تھے, بیچارے دیہات والے, وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا. وہ دیہات والے پہلی مرتبہ آئے, کہا یہ کیا ہو گیا, سورج ڈوب گیا, انگلی بتائی تو نکل گیا, علی نماز پڑھنے لگے, یہ کیا. تو وہ دیہاتی صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا آ کر کہا اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ نے انگلی سے سورج کو نکالا, اب جائے گا کب. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, سورج آ گیا, جائے گا کب. ہمارے نبی کا جواب سننا کیسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوا جواب. کیا فرمایا, ارے مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا, علی کا پوچھ نماز کب ختم ہوگی.
مجھے مت پوچھ کہ نماز، مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کو پوچھ نماز کب۔ میرے پیارو، دنیا کہتی ہے کہ گیا وقت واپس آتا نہیں، لیکن نبی کی انگلی مبارک سورج پر بھی حکومت کرتے، اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا، کہو سبحان اللہ، اور اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے۔ ارے کیے نا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی۔ چلو واقعہ تو سنا دیا میں نے آپ کو، اب جواب دو گے نا میرے پیارو؟ ارے بولو نا، جواب دو گے نا؟ انگلی مبارک کا کمال، انگلی، ارے بولو نا، پورا ناپا بولے، کس کا کمال؟ انگلی مبارک کا کمال۔ اگر یہ انگلی مبارک، اگر وہ انگلی مبارک سورج کی طرف آئے تو انگلی اٹھتی جائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی نکلتا جائے، یہی انگلی مبارک اگر چاند کی طرف جائے اور یوں اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یہی انگلی مبارک جب زمین پر رکھے تو اتنا پانی نکلے کہ 1400 صحابہ پانی پی کر سیر ہو جاوے۔ کمال کس کا ہے؟ بولو کمال کس کا ہے؟ ایک کمال بتاؤں، انگلی مبارک کا کمال بتاؤں؟ ارے بولو نا، بتاؤ انگلی۔ ایک دیہاتی گاؤں کے رہنے والے آئے، کہا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنے والا، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہا نہیں پڑھنے والا،